بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے اسلام میں متع حرام ہے۔ متع کیا ہوتا ہے؟ 2 گھنٹے کی شادی، 3 گھنٹے کی شادی، 1 دن کی شادی، اس کو قرآن نے حرام قرار دیا۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں کہیں اس کی حرام ہونا ثابت نہیں، اور بعض ایسی آیتیں جس میں متع کا لفظ استعمال ہوا ہے، حالانکہ مراد اس سے وہ متع نہیں ہے۔ متع کا عربی میں لغوی معنی تمتع کا معنی فائدہ اٹھانا۔ قرآن مجید میں شادی کے لیے بھی متع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم رخصتی ہو جائے، زوجہ سے قربت حاصل ہو جائے، تو ان کا مہر ان کے مکمل حوالے کر دو، محسنین غیر مسافحین۔ آگے قرآن میں یہ بات ہے، وہ کیا ہے پوری آیت؟ احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اقدان۔ اس سے پہلے والی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے یہ حلال ہیں عورتیں اس شرط کے ساتھ کہ تم ان مال کے ذریعے رشتہ تلاش کرو، یعنی مہر کے ذریعے، مہر مراد ہے یہاں پہ، لیکن محسنین، پاک دامنی کی نیت ہونی چاہیے، بیوی بنا کے رکھنے کی نیت ہونی چاہیے، غیر مسافحین، صرف اپنی خواہش تھوڑے وقت کے لیے اس کو ٹھنڈا کرنا، یہ نیت نہیں ہونی چاہیے جو زنا میں ہوتی ہے۔ یہ سب الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہاں مراد کیا ہے؟ شادی مراد ہے۔ اگلے الفاظ ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ، تو اب یہ استمتاع کا لفظ میں تمتع کا لفظ آ رہا ہے نا، متع کا لفظ آ رہا ہے، یہاں سے رافضی لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو متع نکل رہا ہے یہاں سے، اس سے پتہ چلتا ہے متع جائز ہے۔ پچھلی آیت نہیں دیکھ رہے کہ یہ تو ساری شادی کے بارے میں چل رہی ہے، تو اس سے وہ پھر بہت سے اقوال پیش کرتے ہیں۔ ابن جریج ایک تابعی ہے، جلیل القدر تابعی ہے، تابعی ہیں یا تبع تابعی میرے ذہن سے بھی نکل گیا، بہرحال خیر القرون ہی میں گزرے ہیں یہ متع کے جائز ہونے کو، متع کو جائز سمجھتے تھے، اور ہے بھی راوی صحیح بخاری صحیح مسلم کے راویوں میں سے۔ کیوں سمجھتے تھے وہ ان کی اپنی دلیل ہوگی جو بھی تھی بہرحال۔ اب بہت سے رافضی ان کا حوالہ پیش کرتے ہیں، دیکھو وہ جائز سمجھتے تھے۔ ہم کو کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے متع کو جائز قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جائز سمجھتے تھے، آخر عمر میں انہوں نے بھی رجوع کر لیا، انہوں نے بھی اس کو حرام ہونے کا، اور حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا کہ جو متع کرے گا میں اس کو رجم کروں گا پتھروں سے مار کے، جو زنا کی سزا ہے وہ اسی پہ جاری کروں گا۔ اس لیے یہ رافضی لوگ اس معاملے میں حضرت عمر کے بہت خلاف ہیں کہ عمر نے حرام کر دیا۔ حالانکہ حضرت عمر نے حرام نہیں کیا، حضرت عمر نے اللہ کے نبی نے جس چیز کو حرام قرار دیا تھا اس کی حرمت کو نافذ کر دیا ہے۔ تو اب دیکھو قرآن سے ہر آدمی جو ہے نا، ہر آدمی اپنے مطلب کی چیز نکال رہا ہے، اپنے مطلب کی۔ جب ان کو صحابہ کا عمل پیش کیا جائے کہ بھئی صحابہ یہ کہتے تھے، تو وہ دلیل میں یہ آیت پیش کرتے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ جو تمہارے رب کی طرف سے تم پہ نازل کیا گیا ہے اس کی اتباع کرو۔ اس میں کہاں لکھا گیا صحابہ کی مانو؟ جو رب نے نازل کیا ہے اس کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی، اپنے دوسرے اولیاء کی اتباع نہ کرو۔ ولا تتخذوا من دونه ہے کہ ولا تتبعوا ہے؟ کوئی حافظ یہاں بیٹھے ہوئے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه، تتبعوا کے الفاظ ہیں کہ اللہ، جو قرآن اللہ نے نازل کیا اس کے سوا کسی کی اتباع نہ کرو۔ تو ایک عالم نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ قرآن کی اتباع کرو، اس سے آدھا قرآن مراد ہے یا پورا قرآن مراد ہے؟ اگر پورا قرآن مراد ہے تو پورے قرآن میں صحابہ کی اتباع کا بھی حکم ہے، لہذا جو صحابہ کے طریقے پہ نہیں چل رہا وہ اتبعوا ما انزل پر عمل کر ہی نہیں سکتا۔